بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. محترم حاضرین، سورہ یوسف کے بعد سورۃ الرعد ہے. ہم اس سے متعلق کچھ گفتگو کریں. اس سے پہلے کل سورہ یوسف کی ایک بات کا ذکر کرتے کرتے جو چھوٹ گیا تھا، یوں تو جس انداز میں اور جس مختصر سے وقت میں ہم قرآن کی صورتوں پر گفتگو کر رہے ہیں، اس کی ہدایات کا تذکرہ کر رہے ہیں، یہ بہت ہی مختصر ہے. اسے تفسیر نہیں سمجھنا چاہیے. یہ ایک سرسری طور سے ہم گزر رہے ہیں اور اس پر دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کا جذبہ اور شوق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاص دے. کل کے درس میں یہ تذکرہ ہوا کہ امراۃ العزیز کی حرکت کا تذکرہ خواتین مصر میں یا اس سماج اور سوسائٹی میں جب ہوا تو انہوں نے امراۃ العزیز کا ایک اشارہ کیا صاحب کتاب نے کہ نام نہیں لیا، اس لیے کہ عزیز مصر کی طرف نسبت ایک بڑے آدمی کی خبر کو لوگوں میں پھیلانے کا گویا مسالے دار مضمون مل رہا تھا اس زمانے کے اعتبار سے. یہاں امراۃ العزیز کے نام کے سلسلے میں میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں. اس کا ذکر اسی لیے ضروری سمجھا کہ ہمارے یہاں اس سلسلے میں غلط فہمیاں بہت عام ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ امراۃ العزیز کا نام زلیخا تھا. میں نے اپنے طور سے جن مصادر کو کھنگالا اور بہت سارے مفسرین کے یہاں دیکھا تو قرآن کی کسی آیت میں تو سوال ہی نہیں، نام ہی نہیں ہے، کسی حدیث میں بھی اس کا تذکرہ نہیں ہے. اور مولانا ابوالکلام آزاد کے ترجمان القرآن میں ان کا یہ بیان بھی مجھے ملا. وہ کہتے ہیں کہ توریت اور انجیل میں بھی زلیخا نام نہیں ہے اس عورت کا. پتہ نہیں ہمارے یہاں لوگوں نے کہاں سے اس کو بنا لیا، اخذ کر لیا، اور صرف بنا ہی نہیں لیا بلکہ اس کو انتہائی مشہور کر دیا. اتنا ہی نہیں، یوسف و زلیخا کی داستان کا ذکر کیا جاتا ہے عشق اور معاشقے کے طور پر، اور یہاں تک لوگ کہنے کی جرأت و جسارت کر دیتے ہیں کہ قرآن مجید میں معاشقے کا تذکرہ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ بڑی جسارت کی بات ہے. واقعے کا پورا سیاق و سباق آپ جانتے ہیں، سورہ یوسف میں دیکھ سکتے ہیں. بعض اہل علم نے یہ بھی بیان کیا کہ اگر کسی کو لگتا ہے کہ ایک عورت کا ایک آدمی کی طرف مائل ہونا اس کا تذکرہ قرآن میں ہے تو اس میں کردار کے اعتبار سے ذکر کیا گیا ہے. پھر اس میں جس کا کردار صحیح تھا اس کو اجاگر کیا گیا، جس کا غلط ہے اس کی مذمت کی گئی، اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ کس طریقے سے حقیقت بے نقاب ہوئی. اور دیکھا جائے ایک عورت کا یہ کردار جب سر عام دربار میں واضح ہوا اور اس نے خود اعتراف کیا کہ گناہ اور غلطی اسی کی تھی، یوسف کی نہیں، تو یہ ایک بدنامی کی بات تھی. ہاں، اگرچہ اس کا اقدام نہیں کیا. پھر یہی نہیں بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت یوسف اور زلیخا کی بعض میں شادی ہو گئی. یہ بھی کہیں کسی مصدر میں کسی دلیل میں موجود نہیں ہے. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شادی شدہ عورت سے ایک نبی اس طرح سے معاملہ کریں، شادی کریں؟ میں نے خود اپنے کان سے بعض علاقوں میں نکاح پڑھاتے ہوئے قاضی صاحب کو سنا کہ وہ دعا دے رہے ہیں نوشا کو اور دلہن کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان یوسف و زلیخا کے جیسی محبت پیدا کر دے. اللہ اکبر. حضرت یوسف علیہ السلام کا معاملہ کیا تھا ہم جانتے ہیں. یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ اس کو مثال دی جائے. بعض علماء نے کہا کہ اگر کسی کو اس کی وجہ سے غلط لڑکے مرد اور عورت کے تعلق کی طرف تھوڑا موڑا راستہ اور غلطی کا رجحان ملتا ہے تو اسے قرآن کی وہ آیتیں، خاص طور سے سورہ نور کی آیتوں اور مضمون کو ضرور پڑھنا چاہیے جس میں اس قسم کی باتوں، بے پردگی پر، فحاشی پر
غلط نگاہ اٹھانے پر اللہ رب العالمین نے روک لگائی ہے، وعید سنائی ہے. اور اگر کوئی زنا کا ارتکاب کر بیٹھے تو غیر شادی شدہ ہے تو اس کے لیے 100 کوڑے اور جلا وطنی کی سزا کا قرآن کی آیت میں 100 کوڑوں کی سزا کا ذکر ہے، اور حدیثوں میں شادی شدہ کے لیے رجم کا بھی ذکر ہے. لہٰذا اس قسم کی غلط بیانیوں سے خاص طور سے اللہ کے کلام کے سلسلے میں انسان کو بچنا چاہیے. سورۃ الرعد، اس کا نام رعد ہے، جو اسی سورے میں موجود قرآن کی ایک آیت کی مناسبت سے ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال. یہ پہلی آیت ہے، اس کے بعد والی آیت میں رعد کا ذکر ہے کہ وہی اللہ ہے جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے خوف کے طور پر اور امید کے طور پر. بجلی جب چمکتی ہے تو اس سے ڈر اور خوف بھی پیدا ہوتا ہے. پرانے زمانوں میں یہ اور رہتا تھا، اور شہروں سے جو باہر ہوتے تھے یا کھیتوں میں رہتے تھے کسان، انہیں خوف اس بات کا محسوس ہوتا ہے کہ بجلی گر جائے گی، کوئی چیز جل جائے گی، ہمارے اوپر بجلی گر جائے. اور کسانوں کو یا بہت سارے لوگوں کو اس سے امید بنتی ہے کہ جب بجلی چمکے گی، کڑکے گی تو بارش ہوگی. اور اب سائنس بھی کہتی ہے کہ بجلی کی کڑک سے اوزون کی خلا میں جو اوزون کی تہ ہے اس میں ارتعاش ہوتا ہے، اور اس ارتعاش کے ذریعے سے ہوا کے جھونکوں میں گویا ایک قسم کی پشنگ ملتی ہے، اور اس کی وجہ سے دنیا کے ماحول میں بارش اور پانی کے اعتبار سے فائدہ ہوتا ہے، ماحولیات کے اعتبار سے. ایک طرف بجلی کی کڑک دہلاتی ہے اور خوف دلاتی ہے، دوسری طرف امید دلاتی ہے. اللہ رب العالمین فرمایا وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور یہ بدلیاں، یہ بادل، یہ بھاری بوجھل بدلیوں کو، یعنی ایسے بادل جس کے اندر پانی ہو اس کو اٹھا لاتی ہیں. آگے اللہ نے فرمایا وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور رعد کڑک گرج، رعد بجلی کی کڑک اور گرج کو کہتے ہیں. تو یہ گرج جو ہے اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتی ہے. کڑک کی آواز انسان کو دہلاتی ہے، لیکن یہ آواز اپنے اندر اللہ رب العالمین کی حمد و تسبیح بیان کرتی ہے. والملائکۃ، اور فرشتے بھی اللہ کی حمد کو تسبیح کے ساتھ بیان کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں اللہ کے خوف کی وجہ سے. من خیفتہ ویرسل الصواعق، اور اللہ رب العالمین بجلیوں کو گراتا ہے. فیصیب بہا من یشاء، جس کو چاہتا ہے اس پر ڈال دیتا ہے. وہم یجادلون فی اللہ، اور وہ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں. وہو شدید المحال، جبکہ وہ سخت پکڑ والا، سخت تدبیر والا، سخت مواخذے والا ہے. اس صورت کے شروع سے ہی قرآن مجید کی حقانیت کا، آیتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی مضبوط انداز میں کائنات میں بکھری ہوئی اللہ کی نشانیوں کو بطور دلیل اور حق کے واضح نشانات کے طور پر پیش کیا. اسی لیے اہل علم نے کہا کہ یہ سورۃ الرعد اس بات کا اس مضمون کو اپنے اندر مرکزی طور سے سمیٹتی ہے کہ حق انتہائی مضبوط ہے، واضح ہے. اگر کوئی شخص اس کا انکار کر رہا ہے تو وہ گویا ہٹ دھرمی پر، عناد پر، عصبیت پر اڑا ہوا ہے. ورنہ حقیقت میں اتنی مضبوط دلیلوں کو دیکھتے ہوئے دنیا کا کوئی عقل اور شعور والا انسان توحید کو، دین کی پیش کی ہوئی حقیقتوں کو رد نہیں کر سکتا، انکار نہیں کر سکتا. شروع میں بھی لوگوں کا ذکر ہے، اس بات کا ذکر ہے قرآن کی پہلی آیت میں، سورہ رعد کی پہلی آیت میں حروف مقطعات کے بعد کہا گیا کہ یہ اللہ کی یہ کتاب کی آیتیں ہیں. والذی انزل الیک من ربک الحق، اور جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، سچ ہے، باطل کی ضد حق ہے. اس کا مطلب اس کے خلاف جو ہوگا وہ باطل ہوگا. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، حق ہونے کے باوجود اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. شروع میں یہ کہا گیا اور آخر میں کہا گیا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کافر لوگ کہتے ہیں آپ سے کہ آپ رسول نہیں ہیں. قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان بطور گواہ کے کافی ہے. وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور وہ شخص بھی گواہی دے سکتا ہے، دیتا ہے جس کے پاس علم الکتاب ہے. اس گویا پورے مضمون میں جب آپ سورہ رعد کا مطالعہ کرنا شروع کریں گے، اور یقیناً میں کہوں گا کہ ضرور پڑھیں اللہ کا کلام، اس میں آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش، آسمان بغیر ستون کے، بغیر عمد ترونہا، شروع کی آیتوں میں کہا آسمان کو تم دیکھتے ہو کہ بغیر ستون کے ہے، کھڑا ہے.
ہاں بعض لوگوں نے کہا کہ ہے لیکن تم کو دکھائی نہیں دیتا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بغیر ستون کے اللہ نے سنبھال رکھا ہے, اور یہی معنی زیادہ قرین قیاس ہے دوسری آیتوں کی روشنی میں. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج, چاند, دن اور رات کی گردش, انسانوں کے تعلقات, حمل کا ٹھہرنا, حمل کی کمی اور بیشی کا ہونا, اور زمین میں چشموں کا جاری کرنا, پھلوں اور درختوں کا اور باغات کا اگانا, ایسی بہت سی چیزوں کو بطور دلیل پیش کیا ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات میں بکھری ہوئی ان آیتوں کا اگر کوئی مشاہدہ کرے اور اس میں غور و فکر کرے تو یہ رب تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کی گواہی دے گی اور اللہ کے دین کی حقانیت کو بیان کرے گی. دوسرے اس مضمون میں اس سورہ مبارکہ میں کہیں اشارتاً اور کہیں کچھ ہلکا سا تذکرہ کر کے پچھلی جھٹلانے والی امتوں کی ہلاکت کے بارے میں تذکیر اور یاد دہانی کرائی گئی ہے, اور ان کے برے انجام کا ذکر کیا گیا ہے, جس کا بار بار پیچھے ذکر ہوا کہ یہ کوئی ایسے ہی واقعات رونما نہیں ہو گئے. ہمارے یہاں آج کوئی زلزلہ آتا ہے, طوفان آتا ہے, سونامی اور کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے تو لوگ اس کے سائنسی اسباب کو تلاش کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ سائنسی وجوہات ہوں, ہو سکتا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے کچھ اسباب ہمیں نظر آتے ہوں, لیکن وہ اسباب کس نے پیدا کیے ایک مومن بندہ یہ دیکھتا ہے. ہم صرف سائنسی جغرافیائی وجہ نہیں دیکھتے, ہم صرف یہ نہیں دیکھتے کہ حکومت کون سے غلط کام کر رہی ہے, کیسی فیکٹری بنائی جا رہی ہے, ڈیموں کے بنانے سے زمین کی پلیٹوں میں حرکت ہو رہی ہے اور اس کے نتیجے میں زلزلہ آ رہا ہے. یہ ضرور اسباب ہو سکتے ہیں, لیکن ان اسباب کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اس حدیث کو یاد کیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام سے کہا کہ جس شخص نے کچھ, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندوں میں سے کچھ لوگوں نے صبح کی اس حال میں کہ مجھ پر ایمان رکھتے تھے اللہ پر اور ستاروں کا انکار کرنے والے تھے, جبکہ کچھ ایسے تھے جو ستاروں کا پر ایمان لانے والے اور اللہ رب العالمین کا انکار کرنے والے. تو اس کی وضاحت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رات میں بارش ہوئی, جس نے یہ کہا کہ بارش اللہ نے برسائی, اس کے فضل اور رحمت سے بارش ہوئی, وہ اللہ پر ایمان رکھنے والا ستارے کا کافر ہے. اور جس نے یہ کہا کہ ستارے سے بارش ہوئی, فلاں ستارے سے بارش ہوئی, اس نے ستارے پر ایمان لایا, اللہ کا انکار کیا. ستارہ بارش کا سبب نہیں ہے, جو سبب نہیں ہے اس کو سبب ماننا شرک ہے, جو سبب ہے اس کو اصل ماننا بھی شرک ہے. ڈاکٹر کے علاج سے آپ شفا پا رہے ہیں تو ڈاکٹر ذریعہ بنا, آپ کو کہنا چاہیے الحمدللہ فلاں ڈاکٹر کے علاج سے شفا مل گئی, اللہ نے فلاں ڈاکٹر کے ذریعے سے شفا دے دی. اس قسم کا جملہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر نہ ہوتا تو میرے ابا بچتے نہیں, یعنی ڈاکٹر نے بچایا وہی اصل ہے, تو چاہے آپ کا عقیدہ نہ ہو, یہ زبان سے آپ کا شرک اصغر ہو جائے گا. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے گھر میں کتا تھا ورنہ چوری ہو جاتی, یہ شرک اصغر ہے, حضرت ابن عباس نے بیان کیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اندازا والی آیت میں. تو ایسے الفاظ میں بھی استعمال میں ہم کو خیال رکھنا چاہیے کہ کائنات کے تدبیر کرنے والا, کاموں کو چلانے والا اللہ رب العالمین ہے. تو یہ اسباب زلزلہ, طوفان, سونامی, چیخ کا آنا, قوموں کا تباہ ہو جانا, اور یہ تو بڑی بڑی باتیں ہیں. ایک مومن یہ مانتا ہے, ہم یہ مانتے ہیں کہ اگر ایک پتا بھی کسی درخت سے ٹوٹ کر گر رہا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی کتاب میں ہے, اس کی مشیت اور فیصلے حکم کے بغیر یہ بھی نہیں ہوتا. اب اگر یہ یقین ہو تو زندگی بہت آسان ہو جائے گی, صبر آسان ہو جائے گا. ہمارے گھر میں کسی کی میت ہو جائے, کوئی بیمار پڑ جائے, کاروبار میں نقصان ہو جائے, کوئی تکلیف پریشانی آ جائے, بندہ یہ مانے گا کہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے, سر جھکائے گا کہ اللہ کا فیصلہ ہے, وہ حکیم ہے, مجھے قبول ہے, اعتراض نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلی امتوں کی ہلاکت کی جو خبریں ہیں اس میں یہ ماننا چاہیے کہ اللہ نے ہلاک کیا, اپنے قانون کے مطابق ہلاک کیا. اب ایک قانون ہم کو پتہ چلا کہ فلاں قوم نے یہ حرکت کی, شرک کیا, تو اس کا یہ انجام ہوا, تو ہمیں یقین کرنا چاہیے کہ آج بھی اگر کوئی شخص یا کوئی امت, کوئی قوم, سماج وہی طریقہ اختیار کرے, برائیاں غالب ہو, تو اللہ کے اس قانون سے وہ بچ نہیں سکتا. اللہ کا قانون بدلتا نہیں ہے, جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ اللہ نے اگر گیہوں, چاول, شہد, زہر, تریاک کے اثرات رکھے ہیں 1000 سال پہلے, ان کا جو اثر تھا آج بھی وہی ہے. تو ایسے ہی ہمارے اعمال, اچھے اعمال کا اچھا نتیجہ, برے اعمال کے برے نتائج طے شدہ ہیں. اسی طرح اس سورہ میں عقل کے استعمال کی فضیلت بتائی گئی ہے اور اصحاب عقول کی صفات اور ان کی جزا بتائی. عقل کا استعمال صحیح, لیکن اس کے دائرے میں, جو کام جس کا ہے وہی کرنا چاہیے. عقل کے ذریعے سے ہم قرآن کی حقانیت, اللہ رب العالمین کی عظمت و کبریائی کا نشان جان سکتے ہیں, ہم رسول کی سچائی کو جان سکتے ہیں,
شریعت کی کئی حکمتوں کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن غیبیات کے حقائق کو جان لیں یہ عقل کا دائرہ نہیں ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن خلدون نے لکھا کہ اگر کوئی شخص اپنے عقل سے غیب پر ایمان والی چیزوں کو تولنا چاہتا ہے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے سونا تولنے کے چھوٹے سے ترازو پر پہاڑ کا وزن تولنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہماری عقل چھوٹی ہے، غیبیات کا معاملہ بڑا ہے۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے ہیں اور اس کی کئی حقیقتیں، کئی پہلو ہم نہیں سمجھ پاتے لیکن ماننے پر مجبور ہے۔ روح کا معاملہ، انسان کے یہ بجلی کا کرنٹ جو آپ لائٹ جل رہا ہے اس میں بجلی ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آتی۔ اگر کوئی ہم سے کہے کہ آپ اسے ثابت کیجئے کہ اس میں کرنٹ جا رہا ہے تو سوائے اس کے کہ یہ کہیں کہ چھو کے دیکھیے، ہم اس کو دکھا نہیں سکتے، سمجھا نہیں سکتے۔ تو ایسی بہت سی چیزیں ہیں چھونے سے معلوم پڑ رہی ہے، دکھائی نہیں دے رہی ہے، اور ایسی بہت سی چیزیں ہیں جس کو دلیل کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ عقل کا ایک دائرہ ہے۔ شریعت نے عقل کو بالکل غیر ضروری اور اس کو کالعدم نہیں قرار دیا کہ آپ عقل کا استعمال نہ کریں، اندھے بہرے ہو کر کوئی بھی بات کوئی بھی کہے مان لے میں، یہ نہیں کہا۔ عقل و شعور کا استعمال کیجئے، لیکن یہ بھی کہا کہ جب اللہ کے اور رسول کی بات آ جائے تو پھر عقل کا استعمال اتباع ہوا ہے، گمراہی ہے۔ اور ایسی اس گمراہی کو اختیار کر کے دنیا کی بہت سی قومیں اور مسلمانوں کے بہت سے طبقات گمراہ ہوئے۔ معتزلہ اور ان کے ماننے والے، ہمارے عصر بعد کے دروس میں اہل السنہ کا یہ قاعدہ ابھی 2 درس میں بیان کیا گیا کہ وہ عقل کو قرآن و حدیث کے تابع بناتے ہیں۔ معتزلہ اور عقلانیین منکرین حدیث کی طرح اپنی عقل کو بنیاد بنا کر قرآن و حدیث کو رد نہیں کرتے۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات آ گئی، سمجھ میں آ گیا تو بہت اچھی بات ہے، نہیں سمجھ میں آیا تو آمنا صدقنا۔ اور پھر عقلوں میں فرق ہے۔ ایک چیز 100 سال پہلے لوگ نہیں سمجھتے تھے، آج سمجھ رہے ہیں، تو 100 سال پہلے والوں کو انکار کر دینا تھا، آج والوں کو ماننا ہے۔ کیا یہ اصول بنا؟ تو بہرحال اہل عقل اور عقل و شعور کا صحیح استعمال کرنے والے قابل تعریف ہیں۔ اللہ رب العالمین جگہ جگہ قرآن میں غور و فکر کی عقل کو استعمال کرنے کی دعوت دیتا ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں تعریف کرتا ہے کہ جو لوگ اپنی عقل و شعور کا ٹھیک استعمال کرتے ہیں وہ صحیح نتائج پر جاتے ہیں، رب العالمین کی معرفت حاصل کرتے ہیں، دین حق کی سچائیوں کو جان کر صحیح راستے کا انتخاب کرتے ہیں۔ اور جو غلط راستے پہ جا رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ اپنی عقل کا غلط استعمال کر رہا ہے۔ ایک مضمون یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں انبیاء اور رسولوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی سنت کا بیان ہے کہ انبیاء اور رسولوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے، اور یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ نے ان انبیاء کی بیویاں بچے بنائے تاکہ وہ اپنے بعد والوں کے لیے نمونہ بنے، اور وہ خاندان گھر بار کی ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے نبیوں کو سامنے رکھیں۔ قرآن کی یہاں سورہ رعد کی آیت ضرور پڑھیں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ۔ یہ آیت نمبر 38 ہے، جا کے اس کا ترجمہ پھر سے دیکھیے گا، جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں اسے سنیے غور سے، کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی رسولوں کو بھیجا اور ان کی بیویاں بنائی، بیٹے بنائے۔ کتنی کلیئر بات ہے اللہ کے کلام کی، صاف ستھری، غیروں کو جو نہیں سمجھی، اپنوں کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ کئی لوگ جو ہیں وہ نبی کو انسان کے دائرے سے باہر کرتے، نبی کو، یہ ان کے انسان ہونے، بشر ہونے کی ایک دلیل ہے کہ ان کے بھی بیوی بچے تھے جیسے کہ ہمارے ہوتے ہیں، دوسرے انسانوں کے ہوتے ہیں۔ تو بیوی کا ہونا، بچوں کا ہونا، یہ ان کے انسان ہونے کی دلیل ہے، اور انسان ہے اس لیے انسانوں کے لیے نمونہ ہے، جیسا کہ آگے بتایا گیا، انسان ہے انسانوں کے لیے نمونہ ہے۔ دنیا میں اگر آپ دیکھیں بعض مذاہب نے روحانیت اور دینداری کا راستہ جب بتایا کہ ہمیں روحانیت میں اعلیٰ مقام حاصل کرنا ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ دنیا داری سے تیاگ حاصل کیا جائے، سنیاس لیا جائے، رہبانیت اختیار کی جائے۔ عیسائیوں میں دیکھیے، بڑا دلچسپ، امام باقر لانی کا ایک عیسائی بادشاہ نے مسلم خلیفہ سے کہا کہ آپ کوئی عالم بھیجیے، ہم اسلام اور عیسائی مذہب سے متعلق بات کرنا چاہتے ہیں، ہمارے کچھ پادری آپ سے بات کریں گے۔ امام باقر لانی کو بھیجا گیا، اور اس کے بعد جب بادشاہ کے دربار میں پہنچے، اور یہ ان کا واقعہ ہے جو بعد میں کہانیوں میں، فلموں میں لیا جاتا ہے کہ جھک کے آئے، یہ مسلمان عالم آ رہا ہے، جھک کے آئے، اس کے لیے چھوٹا دروازہ کھولو، دربار کا بڑا دروازہ بند کر دو۔ کہتے ہیں کہ ہمارے جو جہانگیر کے سامنے مجدد الفسانی جن کو کہا جاتا ہے، ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا، ان کے ساتھ بھی ہوا کہ فرشی سلام نہیں کریں گے،
تو بہرحال وہ چھوٹا دروازہ کھولا گیا، جب جانے لگے تو ان کو فوراً احساس ہو گیا کہ جھکنا پڑے گا، تو پہلے پیر اندر ڈالا۔ بہرحال وہ اندر گئے، بادشاہ کے پاس جو ہے عیسائی پادری بیٹھے ہوئے تھے، ان سے ملاقات کر کے جیسے ہمارے یہاں سلام علیک صلیح خیر خیریت ہوتی ہے، تو خیریت پوچھنے ہوئے انہوں نے پادری سے کہا کہ آپ کے بیوی بچے کیسے ہیں، آپ کے بیوی بچے کیسے ہیں؟ تو وہ بھی چمک گئے اور بادشاہ سلامت بھی ٹیڑھے ہو گئے۔ کہا آپ کو آپ کے خلیفہ نے بھیجا یہ سمجھ کر ہم سب آپ کا استقبال کر رہے ہیں کہ آپ صاحب علم آدمی ہیں، جانکار آدمی ہیں، تو کیا آپ کو ہمارے مذہب کی یہ بنیادی تعلیم اور یہ چیزیں بھی نہیں پتہ کہ جو مذہبی شخصیات ہوتی ہیں ہمارے یہاں، پادری، قسیس، راہبان، راہب جو کہتے ہیں، وہ شادی نہیں کرتے، ان کے یہاں نن ہوتی ہے نا، وہ بھی شادیاں نہیں کرتی۔ تو کہا ہمارے یہاں شادی نہیں ہوتی، آپ کو پتہ نہیں ہے؟ تو بولے پتہ تو تھا، لیکن مجھے تعجب ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے اللہ کی بیوی بنا دی اور اپنی بیویوں کو حرام کر لیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کو آپ کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ اللہ کی بیوی ہے، تو اللہ رب العالمین جو تمام چیزوں سے بالا تر اور پاک ہے اس کی بیوی بنا دی، اور جو انسان ہیں ان کے بارے میں کہا کہ ان کی بیوی نہیں رہے گی۔ شرمندہ ہو گئے، لاجواب ہو گئے اور سمجھ گئے کہ یہ زیادہ ٹیڑھا آدمی ہے، ہاں نپٹنا مشکل ہے۔ بہرحال تو ایک چیز یہ کہ ان انبیاء کو دیکھیے، وہاں دیکھیے کہ رہبانیت اختیار کرنے کے چکر میں جو لوگ دینداری اور رہبانیت اور روحانیت کو اعلیٰ مقام دلانے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ دنیا کو تیاگ دیا جائے۔ ہاں وہ ہندوؤں میں چار ورگ ہے، گرہستھ آشرم، 4 آشرم۔ ہاں پہلا آشرم کیا ہے، پھر اس کے بعد گرہستھ آشرم، پھر اس کے بعد ایک ہے، پھر اس کے بعد سنیاس ہے، بنواسی آشرم، اور پھر سنیاس ہے۔ اس میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نکل جانا ہے۔ بدھ مذہب میں، جین مذہب میں تیاگ دینا، چھوڑ چھاڑ دینا۔ ہاں جینی لوگ سب چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ اعلیٰ مقام ہے، اور زیادہ تر وہ لوگ بڑھاپے میں چھوڑتے، جب آدمی ایسے بھی ریٹائر ہو جاتا ہے۔ ہاں تیاگ دینا کمال کب ہے؟ جب آپ جوان ہو، تقاضے ہوں کھانے پینے کے، بیوی بچوں کے، اس وقت چھوڑے نا۔ شادی بیاہ کر لی، بچے ہو گئے، کاروبار لگ گیا، کروڑ پتی بن گئے، اس کے بعد جب بڑھاپے میں سب بچے کاروبار سنبھالے، کہا اب ہم نے تیاگ دے دیا۔ یہ کون سا کمال ہوا؟ ویسے بھی تو ریٹائر ہو کے گھر میں بیٹھنا تھا۔ خیر کچھ جوان بھی دیتے ہیں ان کے یہاں جو جوشیلے جذباتی ہوتے ہیں، تو ان کے یہاں یہ غیر فطری اصول ہے۔ یہ کئی مذاہب میں، جین مذہب میں، بدھ مذہب میں، عیسائیت میں، ایک طرف یہ معاملہ دیکھتے ہیں کہ روحانیت کے نام پہ مادی خواہشات اور فطرت کے تقاضوں کو کچل ڈالا جائے، دوسری طرف اس کے رد عمل میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو مادہ پرستانہ مذاہب نے سر اٹھایا، خاص طور سے جدید دور کے 300-400 سال میں جو ازمس اور مذاہب سامنے آئے، اس میں بنیاد جو ہے بطن اور فرج کی خواہشات اور ضرورت کو کرا گیا۔ ڈارون کا نظریہ ہو، فرائیڈ کا ہو، یا اور کچھ سارٹر ہو اور دوسرے فلاسفہ ہوں، ہاں ان لوگوں نے یہ کہا کہ بھائی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جانور ہے، جانور ہوتے ہیں، ان کا کیا زندگی کا حاصل ہے، بھوک لگتی ہے کھاتے ہیں، اور شہوانی ضرورت پڑتی ہے تو نر مادہ مل لیتے ہیں۔ ایسے ہی انسان بھی ایک جانور ہے، اس کو بھی ایسی چھوٹ ہونی چاہیے۔ یہ کیا پابندیاں لگا رکھی ہے، شادی کرنا پڑے گا، فلاں سے شادی نہیں کر سکتے، لہٰذا اگر جو ہے بھائی بہن بھی اگر چاہیں تو مل جائیں، یہ فرائیڈ کے نظریے میں ہے۔ بچہ ماں کے سینے سے دودھ پیتا ہے تو وہاں بھی جنسی لذت حاصل کرتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسی بکواس کی انہوں نے، اور نہ جانے کتنے فلسفے گڑے جس کا عذاب علیم کی شکل میں یورپ نتیجہ بھگت رہا ہے۔ رشتے ختم، ہاں نئی نئی بیماریاں نفسیاتی، جسمانی، ہاں خاندان ٹوٹ گئے، پتہ نہیں کون کس کا باپ ہے، کون کس کا بیٹا ہے، کون چاچا ہے، کون وارث ہے، کون وارث نہیں ہے، اور ایسے بہت سارے مسائل سنگین۔ اور اس کی چمک دمک دیکھ کے ہمارا پڑھا لکھا نیا طبقہ وہ متاثر ہوتا ہے، اتنے سنگین مسائل کے بیچ۔ تو وہاں مادہ پرستی، مادے کو درجہ دیا گیا، تو وہاں کہ یہ روحانیت، اخلاق، معنویت یہ کوئی مطلب نہیں رکھتی، یہ انسان کا انفرادی معاملہ ہے۔ ارے بھائی ایک انسان کو بھی یہ جانور کی طرح آزادی ملنا چاہیے۔ فلسفے الگ الگ ہے، تھوڑے تھوڑے فرق سے میں نے 1-2 کا ذکر کیا کہ آزادی ملنا چاہیے، اور اگر آزاد ہے تو گورنمنٹ کی طرف سے قانون جو بننا چاہیے، بھائی لڑکا لڑکے کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو اس کی شادی کی اجازت دی جائے، لڑکی لڑکی کے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو وہ دونوں گھر بسا لے میں۔ بتائیے کہ کیا یہ فطرت ہے، نیچر ہے؟ مرد مرد، عورت عورت ساتھ ساتھ رہے۔ آج ہمارے یہاں بعض ملکوں میں اس کو قانونی شکل میں اجازت دی جا رہی ہے۔ تو یہ دونوں افراط و تفریط ہے، روحانیت کے نام پر جسمانی تقاضوں کو کچل ڈالنا، اور جسمانی تقاضوں کو مادہ پرستی کے تقاضوں کے نام پر روحانیت اور اخلاق کو خون کر دینا، دونوں گمراہی ہے۔ اسلام میں روح اور جسم دونوں کے تقاضوں کا لحاظ کیا گیا ہے،
اور اللہ بتاتا ہے کہ جو انسانوں کے لیے نمونہ بن کے پوری انسانی تاریخ میں جن لوگوں کو بطور نبی اور پیغمبر کے بھیجا گیا وہ شادیاں کرتے تھے، ان کی بیویاں تھیں، بچے تھے. اور یہ بھی ایک کمال کی بات، ایک پوائنٹ اور ایک نقطہ بیان کر دوں کہ عام طور سے انبیاء کرام میں جن کی تفصیل آپ کو صحیح روایتوں میں ملے گی کہ انہوں نے شادیاں کتنی کی، تو زیادہ تر میرے علم کے مطابق آپ کو یہی ملے گا کہ انبیاء نے بھی ایک سے زیادہ شادی ہی کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں آپ پڑھتے ہیں ہر سال حضرت ہاجرہ اور حضرت سارہ کا 2 کا تو ذکر ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں 3-4 کیا تھا، 3 کیا تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف اور بنیامین الگ بیوی کے تھے، باقی اولاد دوسری بیوی کے تھے، ان کی کئی بیویاں تھیں. حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کی 90 اور 99 بیویوں کا ذکر ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کئی بیویوں کا ذکر ہے. یہ تو وہ انبیاء برحق ہیں جو ہمارے یہاں جو دھرم اور مذہب کے لوگ جو اس پر تنقید کرتے ہیں اور جس مذہب کا اثر کی بنیاد پر ہماری مائیں بہنیں اور ہم لوگ جو ہے اس دینی شرعی قانون پر اعتراض کرتے ہیں، ہیلے بہانے سے رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بہت بڑی جسارت. غور کریں وہ ارے ہندو دھرم میں جو کالپانک ہی صحیح، کچھ لوگ ہندو کہتے ہیں کہ کالپانک اور تصوراتی کہانی ہے رامائن کی، اور کچھ اس کو مانتے ہیں، لیکن کالپنک مان لے تو رام مندر کا پورا قضیہ اڑ جائے گا، اس لیے آپ اس کو رد کرتے ہیں، اس کو آنکھ باندھتے ہیں. والمیکی ڈاکو سے اچھا انسان بنا، اس نے اچھے اور برائی کی کہانی کے طور پر رامائن لکھی اور اس میں بیان کیا. راجہ دشرتھ کے یہ بیٹے تھے، اس کی 3-4 بیویاں تھیں، رام کی کئی مائیں تھیں. تو ہندو دھرم میں کرشن کے بارے میں چاروں طرف گوپیاں، بیچ میں کنہیا ہمارے یہاں بولا جاتا ہے. ان کے یہاں جو روایتیں ہیں ان کے مذہب کی میتھالوجی والی، تو اس میں 17,000 بیویوں کا ذکر ہے. یہ اور بھی کچھ کم زیادہ بھی ہے، میں نے جو پڑھا شیخ ضیاء الرحمن صاحب نے ہندو مذہب کی کتابوں سے نقل کیا، 17,000 عورتیں ایک کرشن کی، اور گوپیاں انہی کو بولا جاتا ہے. تو اب سوچئے وہ لوگ اس کو برا مان رہے ہیں دوسری شادی کو، جو دوسری شادی کو برا مانتا ہے وہ ناجائز تعلق کو جائز مانتا ہے. ہمارے سماج میں کوئی زنا کر لے تو آنکھ بند کر کے ہو جاتا ہے، چل جائے گا. اللہ نے جس کو حرام کیا وہ ہم کو چلے گا، لیکن اللہ نے جس کی اجازت دی وہ نہیں چلے گا. تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا یا اللہ کی نعمتیں اور انعامات آئیں گے، ہمیں سوچنا ہے. یہی تو امتحان ہے نا. آپ کا جی قبول نہیں کر رہا ہے جس چیز کو اللہ اور رسول نے جس کی اجازت دی ہے، رسول نے عمل کیا ہے. صحابہ کرام میں بھی آپ کو اکثر ملیں گے ایک سے زیادہ ہی کیا. سارے خلفائے راشدین کی کسی کی ایک بیوی نہیں تھی. حضرت علی صرف جب تک حضرت فاطمہ تھے تب تک دوسری نہیں کی، ان کی وفات کے بعد کئی کی انہوں نے. تو پھر اس کو ہم کیوں برا سمجھتے ہیں؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ تنگی آ جائے گی، اس کو بیٹی دے دے تو کہاں سے کھلائے گا؟ وہ کھلائے گا، وہ رزاق ہے، روزی ہے، رزق کو اس نے طے کیا ہے. اگر غریب کو آپ دے دیں گے تو بھوکے سوئے گی آپ کی بچی؟ ناممکن. یہ ایمان کی کمی ہے، کمزوری ہے حقیقت میں، اور یہ ہمارا امتحان ہے. یہاں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے. تو بہرحال یہ کئی پہلو اس آیت مبارکہ میں ہم دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں ان لوگوں کا بھی رد ہے جو انبیاء کرام علیہم السلام کو یا کسی ایک نبی اور چند نبیوں کو انسانی دائرے سے باہر مانتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو انسان مان لیا تو ان کا درجہ ہم نے کم کر دیا. ہرگز نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ بشر نہیں تھے. اب ہم اگر بشر کہیں قرآن کے اور حدیث کے حوالے سے کہتے ہیں کہ گستاخی کر رہے ہیں. نہیں، آپ گستاخی کر رہے ہیں. آپ اللہ کی بات مان نہیں رہے ہیں. آمنہ اور عبداللہ سے ہماری طرح پیدا ہوئے، ان کی بھی بیویاں تھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی. آپ خود کہہ رہے ہیں میں بشر ہوں، میں رجل ہوں، میں انسان ہوں، میں مرد ہوں، میں بھی تمہاری طرح کھاتا پیتا ہوں، بھولتا ہوں. انسا کما تنسون، میں تمہاری طرح جیسے تم بھولتے ہو میں بھی بھولتا ہوں. ہاں، اللہ رب العالمین نے آپ کو نبوت دی، اور نبوت کے ساتھ کئی خصوصیات دی. نبیوں میں آپ کو سردار بنایا، دنیاوی اعتبار سے آپ کو خصوصیات دی، دینی اعتبار سے خصوصیات دی، میدان محشر میں خصوصیات دی. یہ ضرور درجات ہیں. آپ رحمت للعالمین ہیں، سید المرسلین ہیں، شفیع المذنبین یوم القیامہ ہیں، صاحب حوض کوثر ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن انسان ہے. اللہ کے بندے ہیں، اللہ نہیں ہیں، اللہ کی صفات نہیں ہے. اس میں یہ حقیقت بھی آتی ہے کہ عقیدے کو درست رکھا جائے، ہر چیز کو، ہر شخصیت کو اس کے مقام پر رکھا جائے، نہ ان کے درجے سے ان کو بڑھایا جائے نہ گھٹایا جائے. اس میں اسی طریقے سے مثال بیان کی گئی ہے اس سورہ مبارکہ میں ضرب الامثال، کہ حق کی قوت بیان کرنے کے لیے ضرب الامثال، اور باطل کی پھسپھساہٹ بیان کرنے کے لیے
کہ بتایا گیا ہے کہ جو زمین میں اسی میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ زیور دیتا ہے اور یہ دیتا ہے یہ دیتا ہے، پانی میں آپ کو غذائیں ملتی ہیں، اللہ کا یہ بھی انتظام ہے. لوگ کہتے ہیں کہ خوراک، آبادی بڑھے گی خوراک گھٹ جائے گی. تو بہت سے جوابات میں سے ایک جواب یہ ہے کہ اگر دنیا کے سارے انسان مسلسل صرف سمندری غذاؤں پر انحصار کر لیں تو سمندری غذا بھی ختم نہیں ہوگی اور سارے لوگوں کا پیٹ بھرے گا. اور یہ ڈراتے ہیں کہ گیہوں چاول کم پڑ جائے گا، یہ کم پڑ جائے گا، وہ کم پڑ جائے گا. تو بہرحال اللہ رب العالمین نے سمندر میں بہت سی، اس سورہ مبارکہ میں ذکر ہے کہ اس میں سے کچھ ایسی چیزیں نکالتے ہیں آپ جس سے آپ زیور بنتے ہیں، زیور کے طور پر قیمتی چیزیں استعمال ہوتی ہیں، اور مچھلیاں ہیں، غذائیں ہیں. اور پھر حق اور باطل کی ایک مثال دی کہ جو باطل ہے وہ اس کو ٹکاؤ نہیں ہوتا، وہ ٹکتا نہیں ہے، اور جو حق ہے وہ اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض فيمكث في الماء، جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے والی چیز ہے وہ زمین میں جم جاتی ہے. ایسی کئی مثالیں اللہ رب العالمین نے حق کے لیے دی. چنانچہ نتیجے کے طور پر کہا کہ یہ سورہ مبارکہ ہمارے سامنے کھل کر بہت واضح انداز میں دلائل سے، یہ مثالوں اور دلیلوں سے بیان کرتی ہے کہ حق بالکل قوی ہے، واضح ہے، مضبوط اور راسخ ہے. اگرچہ اسے بعض لوگوں کی آنکھیں نہیں دیکھ رہی ہیں، بعض لوگ اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، سمجھنا چاہتے نہیں ہیں. اور یہ بھی بالکل واضح ہے کہ باطل انتہائی ضعیف، پھسپھسا اور بودا ہے. وَإِن كَانَ أَمَامَ النَّاسِ ظَاهِرًا، اگرچہ وہ لوگوں کو طاقتور نظر آتا ہے. ہمیں آج دکھائی دیتا ہے، کچھ نوجوان سوال کرتے ہیں کہ اگر مسجد توڑنے والے، فلسطین پر حملہ کرنے والے، قوموں کے ساتھ ظلم کرنے والے یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیاں جو ہیں لوگوں کا استحصال کر رہی ہیں اور لوگوں کی جان مال سے کھیل رہی ہیں، جھوٹی دوائیں، غلط دوائیں، پہلے بیماری لانچ کرتے ہیں پھر دوائیں بیچتے ہیں اور بہت سارے فراڈ کرتے ہیں، لوگوں کی جان مال سے کھیل رہے ہیں، بستیوں کو اجاڑ دیتے ہیں، جلا دیتے ہیں. ایک بلڈنگ بنانا ہے تو بستیوں میں آگ لگوا دی، اور ایسے معلوم نہیں کون کون سے کھیل ہوتے ہیں. تو پھر یہ پنپ کیسے رہے ہیں، ترقی کیسے کر رہے ہیں؟ تو یہ اللہ رب العالمین کی سنت ہے. میں تھوڑی دیر کے لیے یہاں یہ سمجھانے کے لیے آپ سے بولوں کہ غور کیجئے کہ ایسا تو نہیں ہوا نا کہ فرعون نے مظالم ڈھائے، بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر رہا تھا، لڑکیوں کو چھوڑ رہا تھا، غلام بنا رکھا تھا، برسہ برس کیا نا تو کیا پنپ گیا؟ اب اس زمانے میں جو زندہ تھا وہ شکایت کر رہا تھا ہماری طرح. موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہا ہے کہ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے گئے، آپ کے آنے کے بعد بھی وہی حال ہے. پھر حضرت موسیٰ نے کہا کہ تم ایسا کرو، اللہ تمہارے دشمنوں کو ختم کر کے تم کو زمین میں خلافت دے دے گا. تو ہمیں صبر کرنا چاہیے. اللہ کے قانون ایسا نہیں ہے کہ آپ نے غلطی کی اور غیب سے فرشتے نے تماشا مارا اور غائب. ڈھیل دیتا ہے، موقع دیتا ہے، توبہ کر لو، سدھر جاؤ. یہ اللہ کی رحمت کا حصہ ہے اور اس کا قانون قدرت ہے. جب ایک آدمی کے خلاف حجت پوری ہو جاتی ہے، اس کی ڈھیل کی مدت ختم ہوتی ہے، تو پھر کتنا بڑا بھی فرعون ہو اس کی رسی اللہ یوں ہی کھینچ لیتا ہے کہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا. آسانی سے اسے پوری کائنات کو تباہ کر دینا اس کے لیے کوئی بات نہیں ہے، صرف کن کہنے کی ضرورت ہے. تو یہ لوگوں کو نظر آتا ہے کہ باطل چلتا پھرتا ہے. اور میں ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں، یہ بھی اپنے حق کی قوت کو، اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے، حق پر جمے رہنے کے لیے یہ بات بھی ذہن نشین رکھنا چاہیے. کئی لوگ ایسے ہیں جو سوچتے ہیں کہ بھائی جو باطل ہے انہی کو کیوں. علامہ اقبال نے جو شکوہ میں کہا تھا جواب بھی دے دیا تھا کہ کافر کو ملے اور کافر کو ملے حور و قصور، اور مومن کو فقط وعدہ حور. ہے نا، آتا ہے کبھی کبھی دماغ میں، یعنی ترجمانی کی انسانی نفس کی. علامہ اقبال نے کہ کافروں کو دیکھ رہے ہیں کہ حور و قصور محل مل رہے ہیں اور نہ جانے کیا کیا مل رہے ہیں. ہمارے گھر کی عورتیں ٹی وی چینل پہ، فلموں کے پردے پہ اور دوسری جگہوں پر دیکھ دیکھ کے اس کو فریفتہ ہوتی ہیں، ہم بھی ایسا کپڑا پہنیں گے، ہم بھی یہ چیز خریدیں گے. شوہروں کو ان کو پریشان کرتی ہیں. تفریح گاہوں پہ جاتے ہیں تو ان کے درمیان دنیا داری کے جذبات کو فروغ ملتا ہے. دین، آخرت، جنت کا شوق نہیں رہتا، دنیا کا شوق یہ پیدا کیا جاتا ہے، ضرورتیں بنائی جا رہی ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں، میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ باطل پرست قوتیں مزے میں نظر آتی ہیں، محلوں میں نظر آتی ہیں، دولت میں نظر آتی ہیں، قوت اور بظاہر اوپر نظر آتی ہیں دنیاوی اعتبار سے. اور جو لوگ حق والے ہیں، پورے انبیاء کی تاریخ دیکھ لیجئے، چند نبیوں کو چھوڑ کر جن لوگوں کو اللہ نے بادشاہت وغیرہ دیا تھے، سلیمان، داؤد، باقی آپ دیکھیں تو ان کے حالات دنیاوی اعتبار سے آپ کو کمزور نظر آئیں گے. تو میں ایک سوال کرتا ہوں لمبی چوڑی تقریر کی بجائے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اگر فرعون اور موسیٰ علیہ السلام، ایک طرف فرعون کی بادشاہت اور ساری قوت، طاقت، حکومت ہے، ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے جن کے پاس دنیاوی اعتبار سے کوئی طاقت قوت نظر نہیں آتی.
دونوں کو سامنے رکھیے اور یہ سوچئے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرح اور فرعون کی جگہ ہوتے، حضرت موسیٰ کے پاس وہ حکومت ہوتی جو فرعون کے پاس تھی، وہ فوج ہوتی، لشکر ہوتے، اسباب ہوتے جو فرعون کے پاس تھے، اور فرعون موسیٰ علیہ السلام کی طرح غریب ہوتا دنیاوی اعتبار سے، اس کے پاس طاقت، قوت، فوج کچھ بھی نہ ہوتا، تو کتنے لوگ فرعون کی بات مانتے؟ فرعون کیا یہ ڈیرنگ سے بول سکتا تھا جو اس نے کہا حکومت کی کہ میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں؟ جہاں بولتا تو لوگ اسے کچھ ڈالتے۔ حق اور باطل میں مقابلہ اسی وقت ہوتا ہے جب حق کو بظاہر قوت ملتی ہے اور انسان یہ دیکھتا ہے کہ اگر ہم سچائی کے راستے پہ جائیں گے تو پریشانی جھیلنا پڑے گی، مصیبت تکلیف آئے گی، صبر کرنا پڑے گا، اور باطل کے یہاں جائیں گے تو ہم کو حلوہ مانڈے ملیں گے، ٹکٹ ملے گا، ہاں الیکشن جیت جائیں گے تو پھر جھوپڑے سے کوٹھی میں آ جائیں گے، وہ 4 دن کی چاندنی ملے گی۔ ہاں یہ جو چمک دمک نظر آتی ہے، تو یہ چمک دمک ہی تو فریفتہ کرتی ہے، حق سے ہٹا دیا۔ اگر حق والے طاقتور ہو جائیں، سچائی کو ماننے پر آپ کو دنیا بھی ملنے لگے تو کون پیچھے رہے گا قربانی دینے میں؟ بظاہر وہی پیچھے۔ امتحان ہوگا ہی نہیں اللہ کا، اصل میں امتحان اسی میں ہوتا ہے کہ باطل ہمیں پنپتا نظر آتا ہے اور حق کمزور نظر آتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے بھی نہیں کہ حق والے چاہے کمزور دکھائی دیتے ہوں لیکن دینی اعتبار سے، اللہ رب العالمین کے قانون قدرت کے اعتبار سے اپنے پاس جو ان کا حق ہے، دین ہے، سچائی ہے، اس اعتبار سے وہ بہت طاقتور ہے، اس کے سامنے باطل ٹک نہیں پاتا۔ یہی وجہ ہے۔ ایک سوال غیر مسلموں سے کرنا چاہیے آج کے زمانے میں، جہاں تک آواز جائے، کہ ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں پر اتنا حملہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیوں لوگ ڈرتے رہتے ہیں؟ کیوں روز کتاب، روز کہتے ہیں 9/11 کے حملے کے بعد پر ڈے اسلام اور سلفیت کے خلاف بطور خاص انٹرنیشنل لیول پر پر ڈے منیمم 2 کتابیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں، 2 کتابیں۔ کتنے ویب سائٹس ہیں، کتنے ٹی وی چینلز ہیں، کتنے میگزین ہیں، ذرائع ابلاغ کے کتنے، اور ٹرینڈ تربیت یافتہ کتنے مبلغین ہیں، مشنریز ہیں جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہی صرف کام کر رہے ہیں، کسی مذہب کے خلاف نہیں کر رہی۔ کیوں کر رہی ہیں؟ حکومتیں بھی کیوں ٹارگیٹ کر رہی ہیں؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، وہ اگر اسلام باطل ہوتا نا تو اتنی محنت کرنا نہیں پڑتی ان کو۔ ڈر اس سے ہے اس لیے کہ حق ہے، اور یہ سارے لوگوں کا دشمن ہونا ہمارے لیے ٹینشن کی بات نہیں ہے، خوشی کی بات ہے کہ یہ علامت ہے، نشانی ہے اس بات کی کہ ہم اہل حق ہیں۔ مسلمانوں میں بھی جتنے بدعتی ہیں وہ سنت والے سے نفرت کرتے ہیں۔ امام حاکم نے روایت نقل کی بعض سلف سے کہ روئے زمین پر جتنے بدعتی ہیں اہل حدیث سے ضرور بغض رکھتے ہیں، اہل باطل اہل حق سے سب بغض رکھیں گے۔ اسرائیل کے لوگ جب لے گئے تھے فلسطین کے ایک امام کو اور ان کو بلا کے، بہت لمبا چوڑا واقعہ ہے، چھپا تھا، علامہ البانی کے سامنے بیان کیا گیا، انہوں نے کہا کھول کے پٹی کھول کے ہم اس لیے لائیں کہ آپ مسلمانوں میں پیغام پہنچا دو کہ یہ جو سلفی مذہب ابو بکر صدیق اور عمر فاروق والا مذہب اختیار کرنے کی بات کرتے ہیں یہ ہم کو برداشت نہیں ہے، باقی تم جو بھی کام کرتے ہو، تحریک چلاتے ہو، ہم کو کوئی لینا دینا نہیں، اس سے ہم کو فرق نہیں پڑتا۔ انہوں نے جب آ کے بتایا تو البانی صاحب کو کسی نے ذکر کیا، بنارس کے محدث میں یہ واقعہ چھپا تھا، تو میں نے علامہ البانی نے پوچھا کیا یہ صحیح ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ کہا بھائی امام صاحب تو بیان کر رہے ہیں، کہا اگر یہ صحیح ہے تو یہ سلفیوں کے لیے خوشخبری ہے کہ اسلام کا جو سب سے واضح کھلا دشمن ہے وہ یہ جانتا ہے کہ اصلی اسلام کیا ہے، جس سے اس کو خطرہ ہے۔ جس حق سے باطل کو خطرہ نہ ہو وہ حق ہو ہی نہیں سکتا۔ باطل کو جس سے خطرہ ہوگا وہی حق ہے۔ خیر بات تھوڑی پھیل گئی، میں نے سوچا تھا کہ آج سورہ رعد اور سورہ ابراہیم دونوں صورتوں پر گفتگو کروں، لیکن سورہ رعد پر ہی کافی لمبی گفتگو ہو گئی۔ کہہ رہے ہیں ایک چیز اور بھی اس سورہ مبارکہ میں ہم کو معلوم ہوتی ہے کہ باطل کی کوئی ایک شکل، ایک روپ، ایک چہرہ نہیں ہے، اس کے الگ الگ چہرے ہو سکتے ہیں۔ تجارتی شکل میں، تاجروں کی شکل میں بھی آ سکتا ہے، عام گنہگاروں کی شکل میں، اور اسی طریقے سے کوئی ظالم سرکش ہے حکومت کے حکمراں کی شکل میں، اور حق جو ہے وہ قوی ہے جو اپنے سے علاوہ کے اوپر جو ہے بالکل غالب رہتا ہے۔ چنانچہ سورہ مبارکہ میں یہ پیغام دیا گیا کہ ہم مختلف شکلوں میں آنے والے، کہیں منکرین حدیث ہیں، کہیں کوئی اور شکل صورت میں کہ انسانیت کا مذہب ہم پیش کر رہے ہیں، مذہب میں تعصب ہے، آپ یہ مذہب اور وہ مذہب کی بات کرتے ہو تو نفرت پیدا ہوتی ہے، لہٰذا سارے انسانوں کو
ہم لے کے چلیں، یہ انسانی مذہب ہے، ایسی بہت ساری شکلیں آئے گی، لیکن حق جو ہے قوی ہے، ان کے یہاں گھسپسا پن ہوگا، حق جو ہے وہ طاقتور ہے اور باطل جو ہے لجلجا ہے۔ اس سورہ میں کچھ فوائد بہت ہی مختصر سے انداز میں پیش کر رہا ہوں کہ ایک چیز اس صورت میں اللہ نے بتائی کہ کائنات کی ہر چیز سوائے کافروں کے اور نافرمانوں کے، اور ہمارے ہاں جو بے نمازی بھی ہیں وہ کبھی کرتے ہیں کبھی نہیں، کافروں اور نافرمانوں کے علاوہ کائنات کی ہر چیز اللہ کے لیے سجدہ کر رہی ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، چاہے نہ چاہے، خوشی سے یا کراہت سے، ہاں آسمانوں اور زمین کی ساری چیزیں اللہ کو سجدہ کرتی ہیں، وَظِلَالُهُمْ، اور ان کے سائے بھی سجدہ کرتے ہیں، بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، صبح اور شام۔ اسی طرح اس سورہ میں اللہ کو سب لوگ سجدہ کر رہے ہیں، صرف کافر نہیں کرتا، مشرک نہیں کرتا، ہاں، اور جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے وہ سوچے کہ کائنات کی اس اتفاق میں وہ شامل نہیں ہے اللہ کی مخلوقات کی اس بندگی میں۔ نمبر 2، اس سورہ میں ہم کو یہ شاندار درس ملا جو آپ دہراتے اور سنتے رہتے ہیں کہ اللہ کے دلوں کو جو ہے ذکر اللہ یطمئن القلوب کلھا، دلوں کو اللہ کے ذکر سے سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ آپ اللہ کا ذکر کریں، یہ آپ کو سکون دے گا، ہاں، حتیٰ یہاں تک کہ کافروں کے قلب بھی، ان کے دلوں کو بھی سکون ملتا ہے۔ آج کے ہمارے زمانے میں بعض لوگ قرآن کریم کی تلاوت کو اس لیے سنتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ان کو نفسیاتی راحت اور آرام محسوس ہوتا ہے۔ امریکہ میں مسلمانوں کی فرم نے سالوں پہلے یہ تجربہ کیا، 25 پیشنٹ ایک جگہ رکھے، دوسرے جگہ 25، تیسرے 3-4 رکھا، ایک کو صرف دوا دی گئی، ایک کو دوا کے ساتھ قرآن سنایا گیا، ایک کو دوا کے ساتھ قرآن بھی سنایا گیا، ان آیتوں کا ترجمہ بھی سنایا گیا۔ سب سے تیز نتیجہ اچھا ہونے کا ان مریضوں کا تھا جن کو قرآن اور ترجمہ سنایا گیا، پھر ان لوگوں کا جو صرف قرآن سنتے تھے، پھر ان مریضوں کا جو صرف دوا کھاتے تھے۔ یہ تجربہ کیا ایک کتاب میں التداوی بالقرآن میں نے پڑھا تھا، قرآن کے ذریعے سے دوا علاج کرنا۔ تو بہرحال ایسے اور بھی تجربات ہیں، اور آج یہ کیا گیا ہے، بعض مسلمان لوگ جو ہاسپٹل چلا رہے ہیں وہ مریضوں کو دوا علاج کے ساتھ ساتھ قرآن سننے کی تلقین بھی کرتے ہیں، اور ان کے یہاں یہ انتظام کیا جاتا ہے کہ ریکارڈنگ کے ذریعے قرآن سنایا جائے، تو قرآن سے انسان کو دل کو اطمینان ملتا ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سورہ رعد کی یہ آیت ہے۔ ہاں، آپ کو سکون چاہیے، اللہ کا ذکر کیجیے۔ ٹینشن کی ایک دعا اللہ کے رسول نے بتائی، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ شرک نہیں کرتا۔ بخاری کی روایت ہے، کیا ہے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض، کیا ہے، رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم۔ یہ 3 جملہ ہے، تینوں میں توحید ہے، اور اس کو غم کا علاج بتایا ہے۔ میں نے دوسرے جملے میں تھوڑی سی غلطی ہوئی، ہاں، تو تینوں کو اس کو غم کا علاج بتایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو آپ کو راحت ملتی ہے، غم چھٹتا ہے، تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو آپ زندگی کے مقصد سے جڑتے ہیں، اپنے مالک سے جڑتے ہیں، اور اللہ کو یاد کرنا، بندے کا مالک کو یاد کرنا سکون کا باعث ہے۔ دنیا میں کوئی دوسری چیز، آپ مسکن دوائیں کھائیں، نیند کی دوائیں کھائیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ جو ہے اللہ کا ذکر کریں۔ جن لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ مجھ پر شیطان کا اثر ہے، آسیب کا اثر ہے، کسی نے جادو کر دیا، ان کو آپ بتائیے کسی راقی سے رقیہ کرانے کی بجائے صبح شام آپ اللہ کا ذکر کیجئے، انشاءاللہ شیطان قریب نہیں آئے گا، سکون ملے گا، راحت ملے گی۔ ایک اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات میں سنت ثابتہ یہ ہے کہ معاصی سے، گناہوں سے نعمتیں زائل ہو جاتی ہیں۔ آپ کو کوئی نعمت اگر حاصل ہے تو آپ گناہ کریں گے، نعمت اللہ تعالیٰ چھین لے گا۔ ہاں، فمن ارادہ، تو جو چاہتا ہے کہ اس کو جو نعمت ملی ہے، آپ کو جو دولت ملی ہے، گھر ملا ہے، عزت ملی ہے، یا اور کوئی چیز نعمت ملی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ وہ نعمت آپ کی چھینے نہیں۔ ہاں، مسلمانوں کو جو نعمت ملی ہے مسلمانوں سے چھینے نہیں، تو اپنے سماج سے گناہوں کا صفایا کریں، سب سے ضروری شرک اور بدعت کا صفایا کریں۔ مسلمانوں کی سب سے بڑی مصیبت، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کوئی دشمن، کوئی سپر پاور، کوئی پریوار، کوئی حکومت ہمارے خلاف خطرہ نہیں ہے۔ ہمارے خلاف خطرہ ہے تو ہمارا شرک، ہماری بدعت، اللہ رب العالمین کی نافرمانی، گناہ ہمارے لیے خطرہ ہے۔ تو یہی اس سورہ مبارکہ میں بتایا گیا کہ چنانچہ بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کی گناہوں کے ساتھ اللہ کی نافرمانی نہ کرے،
اور اللہ اپنے گناہوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو اللہ کے غصے اور غضب کے سامنے پیش نہ کرے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. یہ قرآن کی آیت ہے سورہ رعد کی کہ اللہ کسی قوم کے حالات کو تبدیل نہیں کرتا جب تک کہ خود وہ لوگ اپنے نفس اور اپنے ذات کے حالات کو نہ بدلیں. اللہ کوئی نعمت دیا تو اس نعمت کو اللہ یوں ہی نہیں چھینتا. جب لوگ جو ہے بدلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں کو چھینتا ہے. اسی طریقے سے اس کی ایک آیت کی روشنی میں صاحب کتاب نے کہا کہ ہمیں عربی زبان پر خاص توجہ دینی چاہیے, سیکھنے کی کوشش کرنا چاہیے, ہاں, اور اس پر توجہ دینا چاہیے, اس لیے کہ یہ قرآن کریم کی لغت ہے اور اس کے سمجھنے کی اساس ہے. اس آیت میں آیت نمبر 37 میں اللہ نے کہا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ. اور اسی طرح سے ہم نے اس قرآن کو عربی حکم, عربی فیصلے کے طور پر, عربی زبان میں فیصلے اور حکم کے طور پر نازل کیا, اور اگر آپ اسے چھوڑ کر لوگوں کی خواہشات کی پیروی کریں گے, لوگوں کو خوش کرنا چاہیں گے, ان کے طریقے اور کو اختیار کریں گے, وہ جو بدعت بتا رہے ہیں, وہ جو فکر بتا رہے ہیں, ان کے پیچھے چلو گے, تو جب کہ آپ کے پاس علم آ چکا, علم ہے یہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت, اور یہ خواہش نفس ہے جو قرآن و حدیث سے ہٹ کر آپ اختیار کریں, اگر اسے اختیار کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ سے بچانے والا, اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آپ کا کوئی دوست بھی نہیں ہوگا اور کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی جا رہی ہے. یہ سورہ رعد سے متعلق کچھ باتیں تھی. اسی طریقے سے اس میں آیت نمبر 19 سے لے کر آیت نمبر 23 تک مومنوں کی صفات بیان کی گئی ہے کہ اہل مومن جو اولو الالباب ہیں وہ سبق لیتے ہیں, جو میں نے بتایا کہ تعریف کی اللہ نے, افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق, کیا وہ شخص جو یہ جانتا ہے, یقین رکھتا ہے کہ رب کی طرف سے جو نازل کیا گیا وہ حق ہے, اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھا ہے, جو قرآن حدیث کو مانتا نہیں, پڑھتا نہیں, سمجھتا نہیں, وہ اندھا ہے. جو جتنا دین کو جانتا ہے وہ اتنا بینائی والا ہے, روحانی اور فراست والا, بصیرت والا. ہاں, انما اللہ نے کہا انما یتذکر اولو الالباب, یقیناً اولو الالباب لوگ نصیحت پکڑتے ہیں جو عقل والے ہیں. اب ایک آدمی کو آپ کتنا بھی چالاک عقل مند سمجھتے ہیں, لیکن اگر وہ تذکیر نہیں لیتا, قرآن کی ہدایات سے محروم ہے, تو وہ بے وقوف ہے, وہ اندھا ہے. اللہ نے آگے پھر الذین یوفون, ان اولو الالباب کی تعریف کی اس کے بعد کہ جو اپنے اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں, ویثاق کو توڑتے نہیں, اور جن چیزوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا گیا ہے, رشتوں کو اور چیزوں کو, اس کو جوڑتے ہیں, اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور سوء حساب سے ڈرتے ہیں. جس کے اندر یہ ڈر ہوگا اس کی اصلاح ہوگی, وہ اچھا انسان ہوگا. اور جو لوگ صبر کرتے ہیں, اپنے رب کی خوشنودی کو چاہنے کے لیے نماز قائم کرتے ہیں, اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے وہ کھل کر اور چھپ کر, سرم و علانیہ, چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں, اور برائی کا بدلہ, برائی کا دفاع کرتے ہیں اچھائی کے ساتھ, یہی لوگ ہیں جن کے لیے عقبت دار ہے, قیامت کا اچھا نتیجہ ہے, اور یہ ہمیشگی کے باغات میں داخل ہوں گے. ہاں, وہ بھی, اور ان میں سے ان کے باپ دادا, بیوی اور شوہروں اور ان کے بچوں میں سے جو اچھے ہیں, صالح ہیں, وہ بھی جنات عدن میں ہمیشگی کے باغات میں داخل ہوں گے. اور فرشتے ہر دروازے سے ان پر داخل ہوں گے اور کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم, تم نے جو صبر کیا ہے اس پر تم پر سلامتی ہو, اس کے بدلے میں نعم فنعم عقبی الدار. تو اللہ نے کہا کہ یہ قیامت کا بدلہ کتنا ہی اچھا ہے. ان اوصاف کو ہمیں پڑھنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہمارے اندر یہ اوصاف پیدا کرے, ہم اور ہمارے گھر کے لوگ اس پر محنت کر کے اس جنت اور آخرت کے اچھے نتیجے پر انجام کا کے مستحق بنے. اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.